مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، برائے کرم فرش اعلیٰ پر تشریف لا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تذکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ العنصاری انه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرته أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت السلام عليك يا ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء أو مع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل البيت وقافتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم من الله وفرج الله همه ولا مغموم من الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فعذوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تدخله أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل صلوات. ظلم کرتے تھے جو شے پر بانی شر بار بار کام جاتی تھی سلامی کام جاتی تھی سلام برچیاں میدان میں جو کھاتے تھے جو اکبر بار بار مالک لاتی تھی خیر سے تڑپا مالک لاتی تھی خیر سے تڑپا بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاسے اب پیاسے اب شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہو ماتا ہے کیوں تمہارے شامیان شو کی اللہ رے سنگی دلی ماتے تھے لال کو یسرب میں عجب نوح گری ہے زہرا
کے لیے داغ غم بے پدری ہے، لب خشک ہے موزر ہے، دل ہے آنکھوں میں تری ہے، پیغمبر کون ہے چراغ سے ہوتے ہیں جدا خیر بشر خیر و نساء سے محبوب خدا چھوٹے ایک کافران گوشت میں تھا زہر کھلایا، اس زہر نے آخر یہ اثر اپنا دکھایا، مولا کو سرے بسے تارے آزار گرایا، حصے میں حسن کے وے کمزور کے عاطف نے رسول عربی کو طاقت نہ رہے بیٹھنے، دو چیزیں میں چھوڑے ہوئے جاتا ہوں مگر ہائے، وہ ایک تو میری آل ہے اور ایک ہے قرآن کے حافظ، میری اطاعت ہے نگہباں، یہ دونوں بزرگ میں قرآن تو تم سب کی تلاوت کے لیے ہے اور پیغمبر کے گلے بار میرے پہنچے گا زہرا کو کچھ آزاد، مرخص سے میری پشت نہیں لگنے کی زنہار، یہ چار بزرگان لے پیامبر ہے خبردار، زہرا حسین واجب میرے صحابہ ان سب کی ولا ہے، یارو یہ تبلیغ فارق جو ہوا سے وہ عاشق داور، پھر گھر میں گئے اور گرے فرش جل پر، اس روز سے تشریف نہ پھر لے گئے بس خبر میں جانے کا حیران ہو پریشان ہو دل افسردہ تھی زہرا، بابا بھیجتا تھا مگر پر مد مختار تھے جب ہوش میں آتے، زہرا کو بس یا کلیجے سے لگاتے، گئے پیاس سے یہ دو نواسوں کو سناتے، میں اچھا تم کس سے وہ کہتے تھے کیا تمنا
حاجت لے گئے تم کو شفا شے کہتے تھے سے ہو نہ ہو کھانا تو کھا لو نانا کے نواسو دل مستر کو سنبھالو چلاتی تھی زہرا کہ نہ یہ ذکر نکالو بابا بابا میرے پسند کا دولہ تو بنا لو ارمان تھا تم کو تو نواسوں کی دلہن کا کیا بیان کیا بیان دیکھو گے حسین اور صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مجرائی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجش اور بنا خنجش اے پلا زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدا ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا کمر تھا جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو حاطف نے کہا دست کبرا میں جگہ رکھنا دست کبرا میں جگہ رکھنا شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا یہ ردا اے پلاک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردنے گردنے سجا رسن کے سپیٹو کاکڑا کے شب ہوئے شہید زہر دغا سے ستے پیمبر ہوئے شہید امن و اما کی بزم کے سرور ہوئے شہید مظلوم کربلا کے برادر ہوئے مظلوم کربلا کے برادر ہوئے امن و اما سے جینے کی امید مر گئی آل نبی باز قیامت آل نبی باز قیامت گزار گئی شب بنے کی جہاں سے قضا و مصیبتات جو دانش کو زیدیا و مصیبتا گھر فاطمہ کا لوٹا گیا و مصیبتا شب کرے مقام مقابہ مجھے
بیت شرم میں برپائے محشر حسینیو لگتے جگر اگلتے شبر لگتے جگر اگلتے شبر ٹکڑے دل حسن کے بات نکل پڑے روتے ہوئے لاسے پیمبر نکل پڑے ماتم میں مجھے تباہ کے کھلے سر نکل پڑے رونے کو اپنے لال پہدر رونے کو اپنے لال پہدر نکال پڑے جاتی ہے گھر سے میت مسموم ہائے ہائے سر پیتی ہے زینب و کلثوم دیکھا جو حال بھائی کا رونے لگے حسین رو کر کہا کہ اٹھ گیا اماں کے دل کا چین شبی سے حسن نے کہا تب شور و شین سن لو وصیت میری عائشہ سن لو وصیت میری عائشہ نانا کے پاس دفن سے ٹوکے جو اشقیاں برسا کے تیر راستہ روکے جو اس وقت تم نہ گئے دکھانا میرے حسین پیشانی پر شکم بھی نہ لانا میرے حسین ہے منحرف یہ سارا زمانہ میرے حسین تب جنت البقی میں نانا تب جنت البقی میں نانا میرے حسین صبر و رضا کی شان کو اس دم دکھائیو اماں کے پائے تھی میری تربت بنا یہ کہہ کے اپنے بھائی سے رونے لگے حسن منہ آنسوؤں سے اپنا بھگونے لگے حسن آغوش میں قضا کی جو سونے لگے حسن بے چین دل کو تھام کے ہونے لگے بے چین دل کو تھام کے ہونے لگے کلمہ پڑھا تو روح بدن سے نکل گئی گردن حسن کی شاہ کے زانوں پر ڈھل ماتم کرو جہان میں شب نہیں رہے سبتے رسول جانے پیمبر نہیں رہے باقی جہاں میں دوسرے حیدر نہیں رہے بنت رسول پاک کے دل پر رہے بنت رسول پاک کے دل پر رہے دل پر ہے داغ لگتے جگر کا حسینیوں پرسا دو فاطمہ کو پسر کا حسین جو روجہ پائے ہنسے سوا کی لائنوں نے اپنے ہی امام ہی سے دغا کی لائنوں نے حسن خوشی کی رسم ادا کی لائنوں نے میت پا مصطفیٰ کی دفع کے لئے میت پا مصطفیٰ کے دفع کے لئے ناوک چلائے جان علیو بطول پر مارے تیر میت سبتے مارے ہیں تیر میت مارے ہیں تیر میت سبتے رسول
فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلامی جاگزا ہے رنج و غم خاصا نداور کا خلق سبتین کا زہرا گھر کا پیمبر کا سلام ہمارے واسطے شہنے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا قبر کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا قبر کا جان کا اولاد کا گھر کا سکینہ لے گئی پاسدار اس باغ عالم سے تماچا کر سر کا باپ کا سخے کا گور کا تماچا کر حسن کا باپ کا سخے کا گور کا کہے خنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محشر کا بہن کا بیٹے کا بیمار کا امت کا محشر کا سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر بخشیام سر بیٹھنے کے سر بیٹھنے کے جا رکھا سر بیٹھنے کے جا رکھا سینہ دبا دور بھی سر پہ شہ امام شورے شورے بغل دل سے پوچھا دے کی نرغلیے ہوتا ہے شہ بولے اور کوئی نہیں ہے شہ بولے اور کوئی نہیں ہے عاشق بہن حسین کے دشمن عاشق بہن حسین کے دشمن بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن بہن بلوا کا بلوا کا دل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی تھی شہ بولے رتنالے مورونا ایک ہزی کا گھبرانے مورونا ایک ہزی کا گھبرانے وہ دھر دھرانا دل کا ہونا وہ دھر دھرانا دل کا ہونا ارے کہنا بلک بلک یہ کلمہ ہی راز کا اے شمر واسالی اے شمر واسالی اے شمر واسالی باللہ تین روز کے پیاسے کو چھوڑ دے
حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ 5 ربیع الاول کو شام 7:30 بجے اسی جگہ پر یعنی عاشور خانہ حضرت علامہ مہندی اقبال صاحب ایرانی گلی میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت حضرت محسن ابن علی علیہ السلام، جسے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت مولانا غلام ابرار صاحب قبلہ۔ آپ سبھی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے 5 ربیع الاول کو اسی عزا خانے میں شام 7:30 بجے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خطیب حسینیت ذاکر اہل بیت حضرت مہندی عابدی علی اللہ مقامہ اور جملہ ارواح مومنین مومنات کی ارواح طیبہ کو ارسال فرما دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سمٹ کے اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ ابھی تشریف لائیں گے ان کو زحمت نہ ہو۔ آ جائیے، خدا سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو۔ حضرات پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرمائے ان کی خدمت میں حضور ختم مرتبت اور امام حسن مجتبیٰ اسلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرات میں نے جس حدیث کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا ہے اس میں ارشاد پیغمبر اسلام ہو رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس حدیث سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہم خاک کا پتلا ہیں اور نبی نور کا پیکر ہیں۔ نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں پیکر بشریت میں بھیج دیا، مگر ہم ہیں وہ ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی نبی کی بات جانے دیجئے، نبی کے بھائی، نبی کے وزیر، نبی کے جانشین، نبی کے بلا فضل خلیفہ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
مولا علی علیہ السلام ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، اس گھر کے جتنے بھی معصوم افراد ہیں ان میں سے سب دیکھنے میں ہمارے جیسے لگتے ہیں انسان، لیکن حقیقت حال میں یہ نور کا منبع ہے، یہ نور کا پیکر ہیں، اور انہی کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا ہے۔ پانی کی روانی انہی کی محبت میں ہے، پہاڑوں کی بلندی انہی کی محبت میں ہے، شجروں کا پھلوں کا دینا انہی کی محبت میں ہے، زمین کا فرش انہی کی محبت میں ہے، آسمان کا شامیانہ انہی کی محبت میں ہے، سورج و چاند کی قندیلیں انہی کی محبت میں ہیں، بزم انجم انہی کی محبت میں آراستہ ہوئی ہے، پھولوں کو مہک انہی کی محبت میں ملی ہے، کلیوں کو چٹک انہی کی محبت میں ملی ہے۔ مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر سمندر تک جو کچھ خلق اللہ نے کیا ہے وہ محمد و آل محمد کی محبت میں خلق کیا ہے۔ اب جب ان کی محبت میں خلق کیا گیا ہے تو اب اس دنیا کی کسی بھی شے کو استعمال کرنے سے پہلے محمد و آل محمد سے محبت کر لو۔ اگر محمد و آل محمد سے محبت نہیں تو دنیا کی اشیاء کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اللہ نے سب کچھ ان کی محبت میں خلق کیا، تو انہیں پیکر بشریت میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نور ہیں، یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ دیکھنے میں ان کے ہاتھ انسان کے جیسے ہیں، دیکھنے میں ان کا چہرہ انسانوں جیسا ہے، دیکھنے میں ان کی آنکھیں انسانوں جیسی ہیں، دیکھنے میں ان کے کان انسانوں جیسے ہیں، دیکھنے میں ان کا قد و قامت انسانوں جیسا ہے، مگر وہ ہیں، ہم ہیں۔ میں اس موقع پر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم، یہ سب ہمارا، یہ ہاتھ ہمارے، یہ کان ہمارے، یہ آنکھیں ہماری، یہ چہرہ ہمارا، نفس ہمارا، یہ سینہ ہمارا، سب ہمارا ہے نا، لیکن یہ ایسے اللہ والے ہیں اور اللہ ان کو اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ ہیں، مگر ان کے ہاتھ ید اللہ ہیں، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کی آنکھیں عین اللہ ہیں، ان کے کان اذن اللہ ہیں، ان کے ہاتھ ید اللہ ہیں، ان کا سینہ جنب اللہ ہے، ان کا نفس اللہ ہے، ان کا دوست رحمت اللہ ہے، تو ان کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ یہ ہیں، ہم ہیں۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ مخلوق اول نور کی شکل میں محمد و آل محمد، پرکار قدرت سے جو پہلا نقطہ نور گرا اسی کا نام حقیقت محمدی تھا۔ اچھا، نور ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے، کل نور ہے، تو اب یہ نور محمدی بھی ہے، نور علی بھی ہے، نور فاطمہ بھی ہے، نور حسن بھی ہے، نور حسین بھی ہے، نور امام زین العابدین بھی ہے، نور محمد باقر بھی ہے، نور جعفر صادق بھی ہے، نور موسی کاظم بھی ہے، نور علی رضا بھی ہے، نور محمد تقی بھی ہے، نور علی النقی بھی ہے، نور حسن عسکری بھی ہے، اور قائم آل محمد کا نور بھی ہے۔ نہیں بھائی، اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب ان کا نور ایک ہے تبھی تو نبی کریم نے بھی ارشاد فرمایا
کہ اولون محمد و اوسطون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل سب کے سب محمد ہیں، خالی نام کے محمد نہیں ہیں، یہ کام کے بھی محمد ہیں، یہ کام کے بھی محمد ہیں۔ جھگڑا اس بات کا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہے۔ دیکھیں میں آسان زبان میں عرض کر دوں، یہ دیکھ لیے کہ نبی کے بعد نبی کا وارث کون ہے۔ جو وارث ہے وہی جانشین ہے، جو نبی کا وارث ہے وہی نبی کا جانشین ہے۔ اب وارث اور غیر وارث میں فرق کیا ہے؟ مثلا میں ایک مثال دے دوں، میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ حیدرآباد تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں پر جو بزرگ تشریف فرما ہیں وہ سبھی ان سے واقف ہوں گے۔ یہ بھی مولا علی کے ذکر کا صدقہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے۔ ان کے انتقال کو تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں۔ 35 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس 35 سال کے عرصے میں بھی آج بھی مجھے لوگ ملتے ہیں تو میرے والد کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا میرے والد نے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، میرے والد نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، حیدرآباد کے کسی مومن سے کوئی وعدہ کیا کہ جب ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بلانے والے، ان کے چاہنے والے یہاں سب تھے، لیکن وہ تقاضا ان میں سے کسی سے نہیں کیا جائے گا۔ اگر مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے یا کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو ان کے دوستوں یا ان کے ساتھیوں سے تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ قبلہ کے ہمراہ رہتے تھے، قبلہ آپ کے گھر میں ٹھہرتے تھے، آپ قبلہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ارے آپ قبلہ کے صحابہ میں سے ہیں، ہائے 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 ہائے، آپ قبلہ کے صحابہ میں سے، آپ میری اس وعدے کو ان کے پورا کیجئے۔ نہیں، لیکن جب میں حیدرآباد آیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ قبلہ مولانا عالم صاحب کا لڑکا آیا ہے تو آپ نے فوراً ان سے کہا صاحب عالم صاحب کا وارث آ گیا۔ ہائے ہائے، وارث آ گیا۔ دیکھیے پہلو میں بیٹھنے والا صحابی ہو سکتا ہے، ہائے ہائے، وارث نہیں ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں آیا وہ صاحب آئے، اور آنے کے بعد کہا آپ فرزند ہیں فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب کے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ میرے والد تھے۔ کہا بھئی دیکھیے آپ کے والد نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اور جب مجھے ضرورت پڑی تو فوت ہو چکے ہیں، تو آپ اس وعدے کو پورا کیجئے کیونکہ آپ ہیں وارث۔ تو میں نے کہا زمانہ خراب ہے، پتہ نہیں میرے والد نے وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا کوئی تحریر لائیے، کوئی گواہ لائیے۔ اس نے کہا گواہ تو نہیں، یہاں تحریر ہے۔ انہی نے تحریر دکھائی تو میں نے تحریر کو پہچانا کہ ہاں میرے والد کی تحریر ہے۔ اب جاوید بھائی بھی بیٹھے تھے، کہا بھئی آپ کے والد کی تحریر ہے تو قبلہ آپ اس کو پورا کر دیجئے، ورنہ آپ کے باپ تک بات جائے گی کہ وعدہ انہی نے کیا اور اولاد نے پورا نہ کیا۔ تو کون پورا کرتا ہے وعدہ؟ وارث۔ بھئی آپ بھی جواب دیجئے، کون؟ وارث۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو اہل بیت میں سے ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، جو اہل بیت میں سے ہوگا وہ وارث ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، فیصلہ پھر کر لیجئے کہ رسول کا وارث کون ہے۔ بعد وفات پیغمبر اسلام مدینے میں ایک شخص آیا، بڑا ہی خوبصورت، قد و قامت کا اچھا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، اونٹ پہ بیٹھا ہوا آیا۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا مدینے کا رہنے والا تو نہیں ہے، تو کوئی پردیسی ہے۔
اچھا اس دور میں جو آتے تھے باہر کے لوگ وہ رکوع میں شریعہ لے کے آتے تھے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کوئی باہر کا ہے تو کچھ پیسہ ویسا لے کے آیا ہوگا، کیا کوئی لے کے آئے گا؟ لوگوں نے اسے گھیر لیا. اس نے کہا میں محمد رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ارے افسوس ابھی ان کی وفات ہوئی ہے، چند دن گزرے ہیں. وہ رونے لگا. کہا ارے روتے کیوں ہو؟ وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ پر ان کا جانشین ہے، ان کا وارث ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں تو ان کا وارث صحیح. اب وہ آیا، انہیں نے بڑا ویلکم کیا، یہ تشریف رکھیے بیٹھیے. وہ یہ سمجھے کہ کچھ دینے آیا ہے، مگر آج کا آنے والا کچھ دینے نہیں آیا تھا، کچھ لینے آیا تھا. انہوں نے کہا آپ ہی وارث ہیں نبی کے؟ جی جی میں ہی وارث ہوں. اب سمجھے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، کچھ اشرفیہ نکالے گا، کچھ رقم نکالے گا. انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کبھی تجھے ضرورت محسوس ہو تو مدینے آ جانا، میں تجھے 70 جواہرات سے بھرے ہوئے اونٹ دوں گا، سرخ اونٹ، سیاہ آنکھیں، قیمتی اونٹ. ارے تو نبی نے کہا تھا تو اب کیوں آیا؟ نبی کے زمانے میں آتا. کہ میں اس وقت بھی اسی ارادے سے آیا تھا کہ نبی سے ملوں گا، مگر نبی کی تو وفات ہو چکی ہے. اور پہلے میں اس لیے نہیں آیا کہ نبی نے کہا تھا جب ضرورت پڑے تب آنا، تو اب مجھے ضرورت پڑی ہے تو کوئی گواہ. انہیں بھائی میں پردیسی ہوں، گواہ کوئی نہیں ہے میرے پاس. میں کہوں گا آنے والے گھبراؤ نہیں، اس دربار میں تو رسول کی بیٹی سے گواہ مانگ لیے گئے، تو بھی اگر تم امت کے ہو تم سے گواہ مانگے جا رہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ انہیں گواہ نہیں ہے. کہ پھر کوئی تحریر؟ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذ نکالا، کہاں یہ تحریر ہے. اب جو تحریر پڑھی تو کہا تحریر تو ہے یہ، مگر کوئی وہ میرے پاس رکھا کے تھوڑی گئے جو میں تمہیں دے دوں. اب وہ چوکا. اس نے کہا ارے نیا نیا مسلمان تھا کہ یہ کیا ہوا؟ دنیا کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو جنت کا وعدہ تو مرنے کے بعد ہے. کونے میں سلمان محمدی بھی بیٹھے تھے. سلمان نے بھی تحریر کو پہچانا. اس نے کہا کہاں آ گیا؟ غلط آ گیا، چل میرے ساتھ. اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس نے کہا جب دربار سے نہیں پورا ہوا تو باہر کہاں سے پورا ہو؟ چلو. اب آپ سلمان لے کے چلے. کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھو وہ سامنے گھر جو دکھ رہا ہے وہاں لے جا رہے ہیں. اس نے اپنے دل میں سوچا نہ انتری ہے، نہ منتری، نہ سنتری، نہ بھیڑ، نہ سپاہی، کوئی نہیں. بوسیدہ مکان، ٹاٹ کا پردہ. جب تخت خلافت پر بیٹھنے والا پورا نہ کر پایا تو یہ بوریاں نشین کیا پورا کرے گا. اس نے اتنا ہی سوچا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، سلمان ابو سمسام کو لے کے آئے ہو، آ جاؤ اندر. بھائی مل جل کے صلوات بھیج دیا تو عرض کروں محمد و آل محمد. سلمان ابو سمسام کو لے کے آ جاؤ اندر. پہلی بار مدینے آئے تو چوکا کہ پہلی بار آیا ہوں، یہ اندر بیٹھا ہوا ہے کون جو میرا نام جانتا ہے؟ یہ ہے کون؟ میں کہوں گا ابو سمسام تجھے نہیں معلوم ہے. یہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ابو سمسام ان کے ہاتھ میں اگر تلوار آ جاتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے. یہ صلب کو دیکھ لیتے ہیں. کہ نبی نے وعدہ تجھ سے کیا تھا. انہوں نے کہا جی جی، بجائے اس کے کہ یہ کہتا
سلمان اعلان کرا دو کل نبی کا وعدہ علی پورا کرے گا، 70 اونٹ علی دیں گے. ہاں 70 اونٹ علی دیں گے. یہاں سوکھی روٹیاں، پیوندار چادر، فاقوں پہ فاقے، 70 اونٹ کے کہاں سے لائیں گے؟ آپس میں خسر پھسر ہونے لگی. دیکھا ہم کہتے تھے نا کہیں جمع کر رہے ہیں، کہیں رکھا ہوا ہے. جب دوسرا دن آیا تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناکہ ہو ساتھ میں، مہار ہو، کچھ نہیں. ایک ہاتھ میں تازیانہ اور ایک ہاتھ سے امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے، مولا حسن علیہ السلام کا، اور ہاتھ پکڑ کے باہر آئے. آگے آگے مولا علی، امام حسن، پیچھے پیچھے ابو سمسام. لوگ دیکھ رہے ہیں، مجمع پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. جاتے جاتے ایک پہاڑی کے قریب پہنچے، مجمع کو روک دیا. امام حسن کے کان میں کہا بیٹا حسن نانا کے وعدے کو پورا کر دو. ہائے ہائے، ارے کیا آپ سن رہے ہیں؟ بیٹا نانا کے وعدے کو پورا کر دو. امام حسن تازیانہ لے کے آگے بڑھے، پہاڑی کے اوپر تازیانہ مارا. پہاڑی ایسے مسکرا دی جیسے جدار کعبہ 13 رجب کو مسکرایا. حیدری خانہ کعبہ مسکرایا، ویسے جدار کعبہ جیسے مسکرائی ویسے ہی وہ پہاڑی مسکرائی. اس میں سے ایک مہار نکلی، ڈوری جو اونٹ کے منہ میں باندھی جاتی ہے. امام حسن نے اس ڈوری کو پکڑا. پکڑنے کے بعد ابو سمسام لو آگے بڑھو. ابو سمسام آگے بڑھا. 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60 اونٹ. اور جب 70واں اونٹ نکل گیا تو امام حسن نے کہا گن لے اونٹوں کو، میرے نانا نے جیسے کہے تھے ویسے ہیں یا نہیں ہیں؟ جواہرات کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے خدائے محمد کی قسم، جو نبی محمد نے وعدہ کیا تھا وہی نکلا. ہائے 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 ہائے، وہی نکلا. اب جب چلنے لگا تو مولا علی نے کہا جاتے جاتے وہ تحریر تو دے دو. ارے وہاں تحریر پہلے مانگی گئی، یہاں وعدہ پورا کرنے کے بعد مانگی گئی. اب ایک جملہ دیکھیے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں تو لکھنؤ کا مزاج تھوڑا سا الگ ہے. خطابت کا آپ حضرات جانتے ہوں گے، تو میری شوق طبیعت کا تقاضا ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. نبی نے تحریر لکھی، یہ گھبرا گئے تحریر کو دیکھ کے. کہیں اسی دن سے تو یہ چیز رائج نہیں کر دی گئی کہ نبی جاہل تھے، نبی جاہل تھے، نبی جاہل تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 اور نکل آئے، لاؤ ہمیں دو. اور جب ہم دے نہیں پائیں گے، حاجت پوری نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر علی حاجت پوری کریں گے. اچھا مولا علی نے، بس ختم ہو رہی ہے مجلس، مولا علی نے خود کیوں نہیں یہ کام کیا؟ امام حسن سے کیوں اونٹ دلوائے؟ امام حسن سے کیوں اونٹ دلوائے؟ دیکھیے علی بھائی ہیں، علی داماد ہیں، مگر حسن حسین نبی کے فرزند ہیں. فرزند کے ہوتے داماد وعدہ پورا نہیں کرے گا، بھائی وعدہ نہیں پورے کرے گا، اولاد وعدہ پورے کرے گی. قرآن نے جسے آیتوں میں اولاد بنایا، بیٹا بنایا، علی نے عمل کر کے دکھایا، یہ ہے بیٹا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر.
یہ ہے نبی کا فرزند. تو وعدے نبی کریں گے, وعدے کو پورا اہل بیت نبی کریں گے. جنت کا وعدہ بھی نبی نے کیا ہے, جنت کا وعدہ بھی اہل بیت نبی پورا کریں گے. لیکن جنہیں قرآن نے بیٹا کہا تھا, نبی کا فرزند بنایا تھا, بعد شہادت پیغمبر اسلام, اگر نبی نے عداوت کا حکم بھی دیا ہوتا, اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ میرے اہل بیت سے عداوت کرنا, میرے اہل بیت کو ستانا, تب بھی زمانہ اس سے زیادہ نہ عداوت کر پاتا. ایک فرزند کے, ایک نواسے کے جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے, اور ایک کا جسم تو ایسا پامال کیا گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. روتے رہیے, ماتم کرتے رہیے, پرسہ دیتے رہیے. بس مجلس ختم ہو رہی ہے, مجلس ختم ہو رہی ہے. عزاداروں, عزاداروں, اے آل محمد پر رونے والوں, امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کی تعداد تو بیان کی جاتی ہے, 72 ٹکڑے ہو گئے, 72 ٹکڑے ہو گئے. مگر حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے اسے کوئی شمار نہ کر سکا, کہ حسین کے جسم پر کتنے تلواروں کے زخم تھے, ارے کتنے تیروں کے زخم تھے, کتنے پتھروں کے زخم تھے, اور کتنے نیزوں کے زخم تھے. اس لیے کہ حسین کبھی نیزوں میں الجھا ہوا, کبھی تیروں میں پھنسا ہوا, کبھی پتھروں میں ڈھکا ہوا, کبھی تلواروں کی زد پر حسین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بی بی زہرا کی مصیبتوں کا آغاز آج سے شروع ہوا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے اعلان سنا تھا نا کہ اسی عزا خانے میں 5 ربیع الاول کو حضرت محسن ابن علی کی شہادت کی مجلس ہوگی. شب میں 7:30 بجے, شام 7:30 بجے مجلس ہوگی. حضرت محسن کی شہادت ہوئی کیسے؟ ارے آپ جانتے ہیں نا, جب رسول اس دنیا سے گزر گئے, ظالموں نے آل رسول پر وہ مصیبت ڈھائی کہ سب سے پہلے تو رسول کی بیٹی پر جلتا دروازہ گرایا. ہمارے بزرگوں نے جو 8 ربیع الاول تک ایام عزا رکھے ہیں, یوں ہی نہیں رکھے ہیں. اب تو بی بی زہرا کی مصیبتوں کا آغاز ہوا, رسول کی آنکھ بند ہوئی, رونے سے روکا گیا, یا دن میں روئیے یا رات میں روئیے, اور پھر جلتا ہوا دروازہ گرا اور پسلیاں ٹوٹ گئیں. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. صادق آل محمد فرماتے ہیں میری جدہ مظلومہ فاطمہ زہرا اس طرح سے پس گئی جیسے چکی میں گیہوں پس جائے. رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ مصیبتیں ہوئیں. حضرت محسن کی شہادت شکم مہدر میں ہو گئی. اللہ 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 اللہ, علی کے گلے میں رسی باندھ دی گئی. کبھی تصور کیجئے اسے, کبھی سوچئے, یہ دن بڑے قیامت کے دن ہیں. آپ کو معلوم ہے بی بی زہرا بے ہوش ہو گئی تھی. آنکھ کیسے کھلی, افاقہ کیسے ہوا جب مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی نا, اور کھینچ کے گھر سے لیے جا رہے تھے ظالم, تو ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی, ہائے میرا بابا. ارے زینب کی آواز فاطمہ کے کانوں میں.
شہزادی تڑپ گئی میری زینب کیوں رو رہی ہے؟ اس طرح سے رسول کی وفات کے بعد پہلی بار زینب کی چیخ نکلی جب بابا کو لوگ گرفتار کر کے لیے جا رہے تھے. بی بی زہرا نے اسی موقع پر مولا علی کا لباس پکڑا تھا. جب ظلم نے تازیانہ مارا اور تلوار کی نیام فاطمہ زہرا کے دست مطہر پر مار دی گئی. ہاں ظلم کا آغاز ہو گیا. اے عزادارو دوسری مرتبہ زینب اس وقت چیختی ہوئی گری جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ارے دہن سے باہر آ چکے تھے. بہن نے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھے تھے مگر یہ دیکھا تھا کہ بھائی زرد ہو گیا. بھائی زرد ہو گیا, زہر کا اثر ہو گیا. عزاداروں زینب کئی بار روئی لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان پر اتنا ظلم ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں, پھر وہ روتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل پر صدمہ ٹوٹ پڑتا ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ زینب کربلا کے میدان میں کبھی خیمہ گاہ میں ہے, کبھی بلندی پر ہے, کبھی حسین کو دیکھ رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے اینا اینا ہائے میرا بھائی حسین. پھر خیمے میں گئی, پھر زیدانیوں کو دلاسا دیا, پھر مقتل میں آئی, ایک مرتبہ آواز دی عمر سعد ارے میرا ماں جایا. ارے میرا حسین. اللہ 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 دنیا میں کسی بہن پر یہ مصیبتیں نہ پڑیں جو کربلا کی بہن زینب پر پڑیں. عزاداروں بس مجلس ختم ہو رہی ہے, بس 2 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے. عزاداروں جب بارش کی بوندیں مجلس میں پڑھیں تو صرف یہ سوچ لینا کہ جب ہم بارش میں بوندوں سے بچتے ہیں تو کربلا والوں کا سلام جو تیروں کی بارش میں. ادھر آ سکتے ہیں آپ لوگ. اللہ اللہ تیروں کی بارش میں یہ بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے. کاش کو یہی ابر کرم کربلا میں برس گئے ہوتے تو شاید پیاسا اصغر نہ مارا جاتا, شاید سکینہ پیاسی نہ رہتی, شاید عباس کے بازو نہ قلم ہوتے, شاید علی اکبر یہ آ کے نہ کہتے بابا ایک گھونٹ پانی مل جاتا. ہاں عزادارو آج کا دن بڑے قیامت کا دن گزرا. آج ہی کا دن تھا کہ جب حسن کا جنازہ حسین لے کے جا رہے ہیں ارے تیروں کی بارش ہو گئی. عباس کو جلال آ گیا, عباس تلوار لے کے آ گئے. حسین نے کہا عباس صبر کرو. لیجئے حسین نے جسم سے تیر کھینچے, 9 تیر 9 تیر جسم سے نکلے, 9 تیر جسم سے نکلے. کتنے 9 تیر جنازے کے پیوست ہو گئے تھے. بس ختم ہے مجلس. 9 تیر جنازے کے پیوست ہو چکے تھے. اے عزاداروں زینب سے کسی نے کہا, زینب کہتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ مدینے میں میرے بھائی کے جنازے پر تیر لگے, میرے حسین کو آنے دو. حسین آ گئے. زینب گلے میں پائے ڈال کر اے بھیا
سنا ہے حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے. ہاں زینب صحیح سنا. ارے زینب غش کھا گئی, گھر کی عورتوں نے پانی چھڑکا. ارے یہ مدینہ ہے. خالی سنا کہ تیر مارے گئے, زینب بے ہوش ہو گئی. ارے وہ کربلا تھی. کیا زینب دیکھ رہی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر, لاشا پامال ہو رہا ہے, زینب رو رہی ہے. دل پر ہے کائنات کے غام, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. ہے کون مقام آج ماتم, ہے کون مقام آج ماتم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. تابوت نبی کا اٹھ رہا ہے, تابوت نبی کا اٹھ رہا ہے, سر ننگے ہرے بھرے نہ پائے, سر ننگے ہرے بھرے نہ پائے, کنبہ ہے تمام صرف ماتم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. ہے کون مقام آج ماتم, ہے کون مقام آج ماتم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. دل پر ہے کائنات کے غام, دل پر ہے کائنات کے غام, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. ہے کون مقام آج ماتم, ہے کون مقام آج ماتم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. آپے میں نہیں مدینے والے, آپے میں نہیں مدینے والے, بے چین ہے سب خرینے والے, بے چین ہے سب خرینے والے. یثرب میں ہے بھوک کا عالم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. ہے کون مقام آج ماتم, ہے کون مقام آج ماتم, دنیا سے اٹھے رسول اکرام. دل پر ہے کائنات کے غام, دل پر ہے کائنات کے غام, دنیا سے اٹھے رسول اکرام.
السلام عليك يا ابن رسول الله خصوصا سيدي ومولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء الفقراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شاهد الزمان شريك القرآن الأمان الأمان الله تعالى فرجا ولا مخرجا ولا من أمانك ورحمة الله وبركاته.